بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے مشکل مراحل آتے ہیں جن کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ ایک مشکل مرحلہ میرے سامنے تھا۔ پچھلے 8-10 روز سے مشکل میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ بوجھ تو پہلے ہی موجود تھا، لیکن سوال کرنے والے چند نوجوانوں نے اس میں اضافہ کر دیا۔ پوچھا گیا کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، کیا قوم کا تصور محض انسان کے سانس لینے کا نام ہے؟ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہاں، یہ افراد کے سانس لینے کا ہی نام ہے، اور جن افراد کے سانسوں کے اوپر پہرے ہیں اور جن کے سانس گھونٹ دیے گئے ہیں وہ زندہ قوم نہیں ہیں۔ جتنی زندہ قومیں آپ کو اپنے ارد گرد نظر آئیں گی، ان کی خوبیاں تو بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے اس بات کی آپ کو تسلی کرنا ہوگی کہ کیا وہ سانس لے رہی ہیں، پورا سانس اندر لے جاتی ہیں اور پورا باہر چھوڑتی ہیں۔ میرے ملک میں ایک گروہ انسانی جس میں بھی شامل ہوں، بڑی آسانی کے ساتھ بہت اچھی سانس لیتا ہے اور بڑی آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، خوشحال ہیں۔ لیکن باقی کے 14 کروڑ جو ہیں، ان کی اکثریت سانس لینے کی بات تو بعد میں آتی ہے، ان کو عزت نفس بھی نہیں لوٹائی گئی۔ بحیثیت انسان کے اور اللہ کی مخلوق کے وہ عزت لے کر آتے ہیں۔ پیسہ نہ دیں، ان کو روٹی نہ دیں، کپڑا مکان نہ دیں، لیکن ان کی عزت ان کا حق ہے۔ میں اپنی نواسی سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ڈرائیور ہے، آپ اس کو رمضان صاحب کہہ سکتی ہیں۔ نہیں نانا، میں نہیں کہوں گی، یہ تو رمضان ہے، ہمارا ملازم۔ وہ کہتی ہے گویا یہاں آ کر کام رک گیا ہے۔ اسی طرح آپ عام زندگی میں دیکھ لیں، دفتروں میں، گھروں پر اگر وہ سانس ہی ٹھیک طور پر نہیں لے رہے تو پھر زندہ قوم کیسے ہو گئی؟ کسی نے پوچھا کہ بابا یہ بتاؤ کہ کچھ لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں اور کچھ بڑے غریب ہوتے ہیں۔ جو غریب ہوتے ہیں وہ شکل و صورت سے بھی اچھے ہوتے ہیں، دانش کے اعتبار سے بھی اچھے ہوتے ہیں، پڑھائی اور خاندانی اعتبار سے بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، ان میں نہ عقل، نہ دانش، نہ شکل و صورت، لیکن دیکھیں پھر بھی وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو تقسیم آپ نے متعین کی ہے یہ محض آپ کو بے چین رکھنے کے لیے ہے۔ ہم سب کے دل میں یہ مشکل و مصیبت قائم ہے۔ میرا پوتا کہہ رہا تھا کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ یہ شخص سول لائن ایریا میں جہاں افسر لوگ رہتے ہیں وہاں بڑھ کے ایک درخت میں کیل ٹھونک کر شیشہ لٹکا کر وہاں 2-4 آنے میں حجامت بناتا تھا۔ اب اس کے 3 پلازے اسلام آباد میں ہیں، وہ یہاں ہیں، 5 گاڑیاں ہیں اور سونے چاندی کے زیورات سے اس کی بہویں بیٹیاں لدی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پر آ کر اس کے پھسلنے اور ٹھوکر کھانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ڈپریشن کی جتنی بھی بیماری چل رہی ہے وہ محض اسی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر آدمی اللہ کو مان لے۔ شرک کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی قبروں پر سر جھکانا اور تعویذ گنڈا کرنا یہ شرک ہے۔ یہ شرک اگر ہے تو بہت معمولی درجے کا ہے۔ اصل شرک وہ ہے جسے جب اللہ کے کیے ہوئے کام کے اندر بندہ بیٹھ کر نقص نکالے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا۔ اب ان کو کیسے بتائیں کہ ایک تمہاری دانش ہے، ایک تمہاری عقل ہے، ایک تمہارے انصاف کے تقاضے ہیں، ایک اللہ کی دانش ہے۔ اس کے لیے دانش سے بھی بڑا لفظ چاہیے۔ وہ علیم مطلق ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا کرنا ہے، میں یہ نہیں جانتا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بالکل واضح الفاظ ہیں۔ وہ بے شمار مرتبہ فرماتا ہے اور جگہ جگہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور وہی بڑی مضبوط قوت والا ہے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے۔ اب اس میں ہم کیا کہیں؟ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جو مسکرا کر پہلے سبحان اللہ و بحمدہ تبارک الذی پڑھتا ہے، پھر وہ تو لوٹ کر لے گیا گڈی اور پرسکون ہو گیا اور اللہ کے بندوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روپیہ خرچ کرو، روپیہ ایک جگہ پر پڑا نہ رہنے دو، کیونکہ یہ کھاد کا جو ڈھیر ہوتا ہے، روڑی جسے کہتے ہیں، اگر اسے کھیتوں میں پھیلا دیا جائے تو یہ سونا ہے، اور اگر اسے ایک جگہ پر رکھا جائے تو یہ بدبو کا گھر ہے، کوئی گاؤں اس کے قریب بس نہیں سکتا۔ یہی دولت کا حال ہے کہ جب اس کو پکڑ کر رکھ لیا، میرے جیسے لوگوں نے اکاؤنٹ بھی کھول لیا، تو پھر جب دولت گھومتی نہیں ہے لوگوں کے ہاتھوں میں تو مشکل پڑ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے خرچ کر دو کسی جگہ بھی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری سوچ ہے کہ بس اس کو خرچ کر دو،
لگا دو اور خود اس سطح پر آ جاؤ جس سطح پر وہ اور لوگ موجود ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے میری ہی عمر کے، اللہ بخشے وہ فوت ہو گئے۔ شروع سے ہی اللہ نے اس کی طبیعت بنائی تھی۔ کراچی کی بات ہے، شام کو دفتر سے فارغ ہو کر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ جاتے چائے کی پیالی پینے کے لیے۔ ان کاروں کو دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوتے کہ بھائی یہ بڑی خوبصورت ہے۔ کئی کاروں پر جا کر ہاتھ پھیرتے اور کہتے یار آج میں نے کمال کی ایک کار دیکھی۔ میں نے کہا تیرے دل میں نہیں آتا کہ تیرے پاس بھی ایسی کار ہو؟ تو کہتا نہیں، یہ کار کراچی ہی میں ہے، جب چاہیں گے دوبارہ دیکھ لیں گے، وہ تو بہت اچھی ہے۔ وہ میری عمر کا ہو کر فوت ہوا، بڑا خوش و خرم، بہت آسان زندگی میں رہنے والا بندہ تھا۔ اب اللہ کی مرضی کے سامنے اڑ کے بیٹھ جانا درست نہیں۔ میں یہ مشکل آپ سے بیان کر رہا تھا کہ ایک چیز پھنسی ہوئی تھی سورہ رحمان میں، جسے آپ بڑی محبت اور شوق سے پڑھتے ہیں، اور قاری باسط کی تو ماشاءاللہ قرت بھی بہت اچھی ہے۔ اس میں ایک آیت آتی ہے کہ اللہ کو ہر روز ایک نیا کام ہے۔ اس پر میں ہمیشہ رکتا تھا۔ شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور اللہ کو ہر دن ایک انوکھا دھندا ہے۔ وہ پرانے زمانے کا ترجمہ کرتے تھے، بہت پیارا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اپنے ترجمے میں، اور اللہ کو ہر روز ایک نیا کام ہے۔ فتح محمد جلندری نے لکھا ہے کہ اور اللہ کو ہر روز ایک کام ہے، تو میں اپنے طور پر بہت حیران ہوتا تھا اور ہوتا رہا ہوں کہ اللہ کو ہر روز کیا کام ہو سکتا ہے۔ بڑی پریشانی ہوتی، کئی تفاسیر دیکھیں، سمجھ میں بات نہ آئی۔ الحمدللہ ایک کتاب جس کی جلد پھٹی ہوئی تھی اور پتہ نہیں تھا کہ کس کی ہے، کیسی ہے، اس کو میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے سوال کیا کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ مجھے ہر روز ایک نیا کام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ وزیر بیچارے کا یہ سن کر رنگ فک ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر جواب دو، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا ہوا گھر آ گیا، بڑا رنجور اور پریشان اور درد مند۔ اس کو سوال کے معنی سمجھ میں نہ آتے تھے۔ ایک روز وہ بازار میں گیا، اس جگہ ایک عمارت بن رہی تھی۔ ایک سیاہ فام مزدور، اس زمانے میں وہ عرب افریقہ کا ہوگا، چنائی کے لیے گارا تیار کر رہا تھا۔ اس نے وزیر کو دیکھا اور پوچھا وزیر سلامت آپ کیسے پریشان بیٹھے ہیں؟ کیا بات ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے اور اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مزدور نے کہا اس کا مطلب میں بتا دیتا ہوں۔ وہ سیاہ فام جو کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کہا لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گا، یہ تو بادشاہ سلامت کو ہی بتاؤں گا، ان کے سامنے۔ وزیر اسے بادشاہ کے دربار میں لے گیا اور جا کر کہا کہ حضور یہ ایک بندہ ہے، یہ مطلب بتائے گا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا کیونکہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں خستہ حالت میں تھا۔ مزدور نے کہا حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر روز ایک نئے کام میں داخل ہوتا ہے، صحت مند آدمی کو بیمار کر دیتا ہے، بیمار کو صحت مند کر دیتا ہے، غنی کو محتاج کر دیتا ہے، محتاج کو غنی کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اپنا لباس اتار کر اسے پہنا دو، آج سے یہ وزیر ہوگا، تم نالائق ہو۔ مزدور نے کہا کہ دیکھا آپ کو آج کیا ہو گیا، میں آپ کے حکم کے مطابق لباس پہن لیتا ہوں، لیکن اسے اتار کر پھر وزیر کو دے دوں گا کیونکہ یہ تو اللہ کے کام ہیں۔ آپ کو زندگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے۔ میں جلدی سے آپ کو آپ کے دور کی ایک ماڈرن کہانی سناتا ہوں کیونکہ اس کی آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ ایک لڑکا تھا پیٹر ہینکوک، وہ گاؤں میں غربت سے دھکے کھا رہا تھا۔ ماں باپ اس کے تھے نہیں۔ وہ شکاگو میں آ گیا۔ وہاں آ کر اس نے دیکھا کہ اس زمانے میں بھگیاں چلتی تھیں، موٹریں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، گھوڑے سڑکوں پر لمبا سفر کرتے تو بھاگتے ہوئے اکثر مر جاتے تھے۔ کارپوریشن اس وقت انہیں اٹھانے کا ذمہ نہیں لیتی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں مرے ہوئے گھوڑے اٹھا لیا کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس کے لیے آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ چنانچہ اس نے ہاتھ گاڑی بنا لی اور دن بھر گھومتا، جہاں اسے مردہ گھوڑا نظر آتا تھا وہ اس کو ہاتھ گاڑی میں ڈال لیتا، اور سریش فیکٹری جہاں گھوڑے کے غدود اور ہڈیوں سے گودا نکال کر سریش بناتے ہیں میں جا کر اسے مہنگے داموں بیچ دیتا۔ اس کا خرچ کچھ ہوتا نہیں تھا۔ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اتنا امیر ہو گیا کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ اس دولت کا کیا کرے۔ جب اس کے پاس کچھ بلین ڈالر جمع ہو گئے تو اس نے کہا میں یہ کام چھوڑتا ہوں،
لیکن مجھے جیسا کہ گھوڑوں سے ایک طرح کی محبت ہے، اس نے ایک اعلیٰ درجے کا گھوڑوں کا فارم بنایا، اس میں بڑی نسل کے گھوڑے منگوائے اور ریس کے میدان میں داخل ہو گیا۔ گویا وہ ریس کھیلنے لگا اور اس کا سارے امریکہ میں شہرہ ہو گیا کہ ریس کا جو ٹریک اس بندے نے بنایا ہے اور جو استبل اس کا ہے اور جو 180 گھوڑے اس نے رکھے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ ریس کھیلتا رہا، جتنی زندگی اس نے ریس کھیلی اور جتنے اعلیٰ درجے کے گھوڑے اس نے بھگائے، ان میں ایک بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ گو کہ گھوڑے اعلیٰ نسل کے تھے اور بہت اچھا بھاگتے تھے، لیکن وہ ہر دوڑ میں ہار جاتا تھا اور ہارتا چلا جاتا تھا۔ پھر اس نے بینک سے قرضہ لیا اور اس سے گھاٹے پورے کیے، لیکن اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی کا عادی ہو گیا تھا، اب اس کے لیے زندہ رہنا ہی مشکل ہو گیا، اور وہ پھر انہی سڑکوں پر گھومنے لگا جہاں سے اس نے اپنا آغاز کیا تھا۔ وہ مرے ہوئے گھوڑوں سے ارب پتی ہو گیا اور زندہ گھوڑوں سے پھر فقیر ہو گیا۔ تو اللہ جو چاہتا ہے، جو ٹھیک سمجھتا ہے کرتا ہے، یا جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہی کرتا ہے، اور ہمارا سر تسلیم اس کے آگے خم ہے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ پیٹرین کوک سڑک پر قسم پرسی کے عالم میں مرا پڑا ہے، جہاں سے وہ مردہ گھوڑے اٹھایا کرتا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے اٹھایا اور ویسے ہی ہتھ ریڑھی میں اس کو ڈال کر لے گئے۔ اب اس پر آپ اپنا فیصلہ کیا دیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ میں یہ ساری کہانی اس لیے عرض کر رہا تھا کہ آپ کو آسودگی کے ساتھ رہنا ہے، خوشی کے ساتھ رہنا ہے، تو اس کا ایک ہی راز ہے کہ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سپریم ہے، وہ جو کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک ہے اور بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیقات اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو وہ آپ کے بس کا روگ نہیں۔ میں پڑھ رہا تھا، جرمنی کا ایک بہت بڑا اکانومسٹ پیٹر مائکر ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ملکوں کی اکانومی فیل ہوتی ہے تو اس کی اسے کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ہم سارے لوگوں نے سر جوڑ کر دیکھا ہے کہ اتنے اعلیٰ درجے کی اکانومی اتنی اوپر جاتی ہے اور جب عروج پر پہنچتی ہے تو خود بخود سڑنا گلنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو زوال آ جاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی چڑھی ہوئی بادشاہی جس کو دیکھ کر انسان حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور کہتا ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اس بادشاہی کو زوال آ جائے۔ خود بخود اس کے اندر ایسا نظام اور عمل شروع ہو جاتا ہے کہ اسے زوال آ جاتا ہے۔ آپ نے مغلیہ خاندان کی سلطنت کے زوال کا تو پڑھا ہوگا، ہم بعد میں نکتے نکالتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا تھا، کس لیے ہوا تھا۔ جس طرح سے گیند ہوا میں بہت اونچا پھینکتے ہیں وہ اونچا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اونچا گیند خود بخود زمین پر گرتا ہے۔ اس طرح سے معیشت کا حال ہے، اسی طرح سے ساری چیزوں کا حال ہے۔ اللہ کو مانتے ہوئے، اس کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے یہ مان لینا ضروری ہے کہ جو تو نے فرمایا ہے ٹھیک ہے، اور اللہ کے احکامات کو بجا لانا تو خوش قسمت لوگوں کے اختیار میں ہے، اور ہوتا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کرتا ہے۔ لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اپنی عقل اور دانش کو ضرور اس میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اس میں معافی دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو سکون بھی دیا جائے جو کبھی اس طرح سے نہیں ملتا، یا زیادہ مین میخ نکالنے سے، بلکہ اس طرح سے ملتا ہے جیسے میرا کاروں کو پسند کرنے والا دوست تھا۔ میرے ایک اور دوست لاہور میں جی پی او کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور کار میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتے اور کہتے ان کی شکلیں دیکھو، اس کی پکوڑے جیسی ناک ہے اور کتنی اعلیٰ درجے کی کار میں جا رہی ہے۔ میں نے کہا اب کیا کریں؟ کہنے لگا بس جی میں آتا ہے کہ میں تو اسے توپ سے اڑا دوں۔ توپ سے اڑا دینے والی ذہنیت اپنی اپنی جگہ پر ہم سب میں ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو لالچ کے ساتھ زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ سپریم ہے اور جو اس نے چاہا ہے وہ ہوگا، اور میں اس کے بندوں میں سے ہوں جو اس بات کو مانتا ہوں کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ لیکن کام کرتے رہنا انسانیت کا شرف ہے، وہ میں ضرور کروں گا۔ جیسے بدصورت سے بدصورت عورت بھی میک اپ ضرور کرتی ہے تو میں بھی میک اپ کروں گا۔ اے میرے پیارے اللہ تعالیٰ، میں کسی بات کو اس کے ساتھ وابستہ نہیں کرتا کہ میری دانش، میری عقل اور میری کوشش کوئی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ میں اپنا کشکول ہاتھ میں لے کر اگر اس میں کچھ پڑتا ہے تو پڑ جائے، لیکن میں اپنی فرما برداری نہیں روکوں گا جو تیری بارگاہ میں 24 گھنٹے ہوتی رہے گی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔
آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔